اگر اس نے ایسا نہ کیا، فمر مار علیہ، گزرنے والا اس پہ گزرا، یعنی یہ تھا نا کہ مثلا آگے صف میں جگہ خالی ہے، یہ یہاں کھڑا ہو گیا اور اگلی جگہ پہ کھڑا نہیں ہوا، اب یہ پیچھے کھڑا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں میرا حکم اس تک پہنچاؤ کہ یہ وہاں کھڑا ہو، اور اگر یہ کھڑا نہیں ہوتا اور صورتحال چلتے چلتے یہ بن جاتی ہے کہ مثلا سلام پھر جاتا ہے، لوگ چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ پیچھے ابھی کھڑا ہے علیحدہ اپنی نماز پوری کرنے کے لیے، یا کسی صورت میں بھی صورت یہ بنتی ہے کہ اس کی گردن سجدے میں تھی کہ لوگ گزرنا شروع ہو گئے، فمر مار علیہ، گزرنے والا اس کے اوپر سے گزرا، سرکار فرماتے ہیں فَلْيَطَعْ عَلَىٰ رَقْبَتِهِ، یہ گزرنے والا اس کی گردن کو روند کے گزرے۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی رحمت ہے، حالانکہ بندہ حالت نماز میں ہے، حالت سجدہ میں ہے، اور کتنی اس کی حرمت ہے، کتنا اس کا احترام ہے، لیکن اس نے وہ جو خالی جگہ والا جو مسئلہ تھا، اس میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کی ہے، تو سرکار فرماتے ہیں بائی چانس نہیں، اگر ویسے بھی کوئی گزر رہا ہے تو اس کو رگڑا دو۔ فَلْيَطَعْ، چاہیے کہ وہ اس کی گردن کے اوپر پاؤں رکھے، کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُ لَا حُرْمَةَ لَهُ، اب اس کا کوئی احترام نہیں ہے، فَإِنَّهُ لَا حُرْمَةَ لَهُ، اب اس کا کوئی احترام۔ تو ان چیزوں سے بھی تو پتہ چلتا ہے کہ کس چیز کی چھٹی دی جا رہی ہے، کہ مخالفت پر سزا کتنی ہے۔ چلو یعنی درجہ حدیث کے لحاظ سے اگر اس سے آج ہم یہ ثابت نہیں کر رہے کہ ضرور پاؤں رکھا جائے، لیکن یہ تو ہمیں پتہ چل رہا ہے نا کہ آخر سرکار کو دکھ کتنا ہے، یعنی اس سے ہم آج کے کسی نمازی کی گردن پر پاؤں رکھنے کا استدلال ہرگز نہیں کر رہے کہ کوئی رکھے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت ہے، سرکار کا اپنا فرمان، وہ تو ہو بہو لفظ دیکھنے چاہیے، یعنی یہ تو کم از کم ہمارا حق ہے، اور اس پائے کی حدیث ہے کہ ان لوگوں کو جھنجھوڑا جائے کہ چھٹی کس کام کی دے رہے ہو، کہ وہاں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہے، اتنے ناراض ہیں، رئیس کی گردن پہ پاؤں رکھ کے گزرنے والا گزرے، کہ میری شریعت نے کہا تھا کہ یہ خود اس جگہ پہ کھڑا ہو جہاں خالی جگہ ہے، یہ کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ اس پر ناراض ہو کے سرکار فرما رہے ہیں فَإِنَّهُ لَا حُرْمَةَ لَهُ، اس کی کوئی حرمت بمعنی احترام، اس کا کوئی احترام نہیں رہا۔ اب یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اسی موضوع پر، اور بالخصوص وعید کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے، سنن نسائی کے ابواب میں اور حدیث شریف کی جو دیگر ماخذ ہیں، میں بس وہ لفظ پیش کر کے آج والا موضوع سمیٹ رہا ہوں، اور یہ بھی بہت ہی اہم حدیث ہے۔ نسائی شریف میں حدیث نمبر 814، اور صرف نسائی شریف میں نہیں، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، اور ابن خزیمہ کی صحیح میں بھی ہے، صحیح ابن خزیمہ، اس کے علاوہ درجنوں کتابوں میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا راسو صفوفکم، یہ پہلا حکم ہے، راسو، کہ اپنی صفوں میں خلل نہ رکھو، وہی بنیان مرصوص، وہی جو پہلے حکم
آ چکا ہے یتراسون اور فرشتوں کا طریقہ، راسو راساسا یوراسسو امر راسسو راس راسس بھی ہو سکتا تھا اور واحد میں 3 طریقوں سے پڑھا جا سکتا. اب یہ جمع ہے راسو صفوفا کم، حکم مطلق ہے قیامت تک. اور صحابہ نے طاعون کے امراض دیکھے، طاعون کے علاوہ بھی، طاعون نہیں لیکن وبا آئی مدینہ منورہ میں سرکار کی ظاہری حیات میں، اور طاعون کا مرض صحابہ کے عہد میں کئی بار آیا مدینہ منورہ سے ہٹ کر باقی بلاد اسلامیہ بالخصوص شام میں، لیکن کسی نے یہ صفوں کے نظام پر حملہ نہیں کیا اور یہ چھٹی نہیں دی. پہلا امر ہے راسو، دوسرا قاربو. دیکھو سرکار کی باریک بینی. 2 ہمارے موضوع ہے نا، ایک ہے کہ صف میں 2 آدمیوں کے درمیان کا فاصلہ، دوسرا ایک صف کا دوسری صف کا فاصلہ. راسو پہلے موضوع پر ہے، قاربو دوسرے موضوع پر ہے. قاربو بین ہا ضمیر مؤنث صفوف کی طرف راجع ہے کہ صفوں کو قریب قریب رکھو، یعنی پہلی صف اور دوسری صف، اس کے درمیان میں یوں نہ ہو کہ 3-4 صفوں کا درمیان چھوڑا ہوا ہے، یا یہاں سمجھو کہ یہاں موج ہے جتنا مزید زیادہ کر لیں. فرما وقاربو، ان کے درمیان، صفوں کے درمیان قرب کرو، ان کو قریب قریب رکھو. پھر وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ، کیا گہرائی ہے نگاہ نبوت میں. فرمایا یہ تم نے دیکھنا ہے نا کہ صف سیدھی ہے، صف سیدھی ہے تو ایک سائیڈ پہ کھڑا ہو کے گردنوں کو دیکھے، ایک دوسرے کے برابری گردنوں کے ذریعے دیکھو. محاذات کے 10 بندے کھڑے ہیں پہلی صف میں، اتنی جگہ تھی تو 10 کی گردن ایک لائن میں ہے یا کسی کے آگے پیچھے ہے. یہ وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ، برابری اور محاذات بذریعہ گردنوں کے چیک کرو. مناقب والا علیحدہ گزر چکا ہے، یہ اس پر مرتب ہوتا ہے پھر اعناق کا. اور جو کسی کا چھوٹا قد ہو تو وہ شاذ و نادر بات ہے، جو عمومی متوسط انسانوں کے قد ہیں اس کے لحاظ سے. اب یہ 3 حکم، اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے قسم اٹھائی. حالانکہ قیامت تک کے غلام کے لیے تو قسم کے بغیر بھی سرکار کے حکم کے سامنے سرخم تھا. فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. انی لأری الشیاطین، خدا کی قسم میں شیطانوں کو دیکھتا ہوں. تدخلو من خلل الصف، کہ وہ داخل ہوتے ہیں 2 نمازیوں کے درمیان جو خالی جگہ ہے وہاں داخل ہوتے ہیں. کأنہا الحذف، حذف جس طرح کے بھیڑ یا بکری کا بچہ ہوتا ہے، لیلا میمنہ. یہ قسم اٹھا کے بیان کیا کہ صحابہ تمہیں نظر نہیں آتا، مجھے آتا ہے. انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں وہ بھی دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور میں وہ بھی سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. اب یہ تو اس آنکھ کا کرم ہے کہ شیطان جیسا پلید اور موذی، اس کا داخلہ بند کرنے کا طریقہ سرکار نے ہمیں عطا کیا. قیامت تک کی ٹیکنالوجی کروڑوں چھلانگیں لگا کے بھی کسی ایک مسجد میں داخل ہونے والے شیطان کا پتہ نہیں دے سکتی تھی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک اپنی امت کو آنکھوں سے دیکھ کر، کہ ہمیں اپنی آنکھوں پر وہ اعتماد نہیں جو سرکار کے دیکھنے پر اعتماد ہے، آنکھوں سے دیکھ کر قسم اٹھا کے کہا، فرمایا میں دیکھتا ہوں شیطانوں کو، وہ یوں داخل ہوتے ہیں
تو یہ ایک اسلامی سیکورٹی ہے۔